امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 3 میں لکھا ہے، حضرت امام حسن پاک کی شان میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا سیدن وسیمن جمیلن، امام حسن پاک رسول اللہ کے شہزادے اور امت کے سردار ہیں۔ آپ نے لکھا کہ خوبصورتی جو حضرت امام حسن پاک کو عطا ہوئی، زمانے میں کسی دوسرے کو پھر عطا نہ ہوئی۔ یہ کیسے؟ میری بات سنیں آپ، کہ امام ذہبی کہتے ہیں خوبصورتی جو حسن پاک کو عطا ہوئی وہ کسی دوسرے کو نہ ہوئی، تو حدیث نے موجود نہیں ہے کہ امام حسن ہو بہو سرکار کی طرح ہے، سرکار سے خوبصورت بھی کائنات میں کوئی آئے گا؟ وسیمن جمیلن، کہ خوبصورت ترین بندے کا نام امام حسن ہے۔ عاقلن رزینن، امام ذہبی کہتے ہیں آپ کے دور مبارک میں آپ جیسا عقل مند بھی کوئی دوسرا نہ تھا اور صاحب بصیرت بھی کوئی دوسرا نہ آیا تھا۔ جوادن ممدحن، کہ آپ جیسا سخی بھی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ 3 دفعہ آپ نے سخاوت کی، 3 دفعہ آپ نے سخاوت کی۔ آپ کی سب سے بڑی سخاوت یہ تھی کہ لاکھوں مربع میل کی حکمرانی تھی، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو دے دی، کہنے لگے آپ اس سلطنت کو قبول کر لیں، مجھے امت میں خون خرابی نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کو بچانا چاہتا ہوں۔ ساری سلطنت دیکھیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، امام حسن نے پیسے بھی دیے۔ میں نے یہ روایت پہلے بھی سنائی تھی کہ ہزاروں درہم اور دینار حضرت امیر معاویہ نے آ کر امام حسن پاک کی جولی میں ڈالے تھے۔ دل میں سوچا تھا کہ میں نے رسول اللہ کی اولاد کو آج بے شمار نذرانہ پیش کر دیا ہے، یہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ خوش تھے کہ رسول اللہ کی اولاد خوش ہوگی۔ باہر نکلے، ایک درویش آگے آیا، امام حسن پاک کی جوتی سیدھی کی، جو نذرانہ ہزاروں کا تھا اس جوتی سیدھی کرنے والے کو عطا کر دیا۔ کہا آپ کی سخاوت وہ ہے کہ رسول اللہ کا گھرانہ دیکھ کر رہے ہیں، ہماری سخاوت یہ ہے کہ ہمارے جو جوتے سیدھے کرتا ہے ہم نصارہ نذرانہ اس پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ خیرن دیجنن، امام ذہبی کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسن پاک کو خیر ہی خیر بنا کر اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ ورین محتشمن، زہد اور تقوی عبادت گزاری میں امام حسن کا کوئی ثانی نہ تھا، انتہائی ذمہ دار انسان تھے۔